اندر سارے ہم بڑے مزے سے کہکے لگا رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ٹکٹس پہ ہنس رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. یہ کسی کسی نے چلایا ہے. یہ بھی کسی کسی سے کہہ رہا ہے. نہیں, کسی نے کسی سے چلوایا. گیلانی صاحب گیلانی صاحب ان کو تو پہلے بھیجا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج یہاں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے. اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم چلے گا. اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں, احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے. سارے سیاستدان جو بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں, لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں انتقام ہے. اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزبی اختلاف کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکیں گے. سیاستدانوں کو آئے روز نوٹس دینا, بلانا, اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی تو کچھ سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی, اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی. ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ, کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں, بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے, لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. ٹھیک, جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ابھی اس میں وقت ہے. حالات کو مد نظر رکھا جائے گا اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کی سی سی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا ہے, اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہیں, اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے, اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی ہیں. میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ.
میرے یہ ساری جو ہے باہر کی وہی قیاس آرائیاں ہیں جو آپ کے صفوں میں چل رہی ہیں اور جس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے اور نہ کسی قسم کا باہر. اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. باقی رہی بات جی محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ بغیر پروگرام کے میرے پاس آئے جہاں میں ٹھہرتا ہوں مسجد میں. آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بات بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا اور اس کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے. بات ختم ہو گئی. حضرت ہم اصلاح احوال کے لیے اصلاح احوال کے لیے اب ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے, پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر جب ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلری وہاں امریکہ میں ایک انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان. کیوں پاکستان کو دنیا میں بھی عزت کیا جا رہا ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے, یہ آئینی ملک ہے اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے. ہم نے بہت ہی اسپیس دی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو مہرا ہے, کٹ پتلی ہے, اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے. میرے خیال میں سیاسی معاملہ ہے, ملک کا معاملہ ہے, ملک اول ہے, اس کے بعد میں ہوں, اس کے بعد کوئی اور ہے. پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی, آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی, اس کو حل ہو جانا چاہیے. ابھی ختم ہو گیا تھا. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے. دیکھیے بہت سی کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں ہم آپ کو کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے. جی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے, ڈسکشن چلتی رہے گی. اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے. پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے. پیش کی, ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے ہیں. کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر جو بحث آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہیں. ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی. سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے. باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے تو یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے. جی اب ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا موقف واضح ہے, کلیئر ہے.
दो इस्तीफे जो है वो कौमी असेंबली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर बार कराना, तो वो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का, स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटें, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को खाना वाना मिला? हाँ।